ابھی آپ ہی کا معاملہ ابھی بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے. اب ایک مقرر شیخ عبد الغفار سلفی کا ویڈیو آپ نے دیکھا, اتنی تیزی کے ساتھ وائرل. میرے بھائیوں, ہر کسی کے ساتھ پریشانیاں ہوتی ہے. جب ہماری نوکری نہیں لگی تھی تو ہم دن بھر 2-3 دن پہلے پہنچ جایا کرتے تھے کٹیہار میں. ارے کم سے کم یہاں کا تو کم سے کم مچھلی تو کھانے کو ملے گی. اب تو نصیب بھی نہیں ہوتی, کبھی کھاتے بھی کبھی بھوکلے چل جاتے ہیں, وقت نہیں ہے. میرے بھائیوں, دوسرے کے حالات کو سمجھا کرو. ہر کوئی اتنا زیادہ فری نہیں ہوتا ہے. ہر کسی کا ایک ایک منٹ بڑا ہی قیمتی ہوتا ہے. اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کل کا میرا شیڈول کیا ہے, یہاں سے مجھے نکلنا ہے, پٹنہ جانا ہے ایئرپورٹ پہ, اور وہاں سے فلائٹ پکڑنی ہے, لکھنؤ جانا ہے, اور لکھنؤ سے پھر 300 کلومیٹر دور سفر کرنا ہے. کل بلرام پور کے اندر میرا پروگرام ہے. میرے بھائیوں, اب سوچ سکتے ہو ایک ایک منٹ کتنا قیمتی ہمارے لیے ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اب اسی کے معاملے کو کوئی آدمی دوسرا سمجھتا نہیں ہے. اب ہم نے اگر تقریر دے دی اور وقت پہ آدھا گھنٹہ اگر ہم پہلے آگے پہنچ گئے, علماء کی کوئی عزت نہ رہی. علماء کو طرح طرح کی باتیں بولنے والے بہت آپ کو ملیں گے. میرے بھائیوں, آج کل علماء دھیرے دھیرے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. علماء کی عزت کرو. العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ نبیوں کے وارث ہیں. ان علماء کو اگر برا بھلا کہو گے تو گویا کہ تم نبیوں کو برا بھلا کہہ رہے ہو. اس وجہ سے میرے بھائیوں, اتنی قربانی دینے والے یہی مدرسہ میں جو مولوی قربانی دے رہے ہیں, کتنی قربانیاں دے رہے ہیں. تو 5,000 میں یہ پڑھاتے ہیں, مدرسہ کو زندہ رکھے ہوئے, مدرسہ کے لیے چندہ کرتے ہیں. لوگوں, کبھی تم مدرسوں کے لیے چندے کے لیے نکلا کرو تب سمجھ میں آئے گا. کبھی تم مسجدوں کے چندے کے لیے نکلا کرو تب سمجھ میں آئے گا کتنا مشکل کام ہے. ان علماء نے مدرسوں کو زندہ رکھا ہے. ان علماء نے مسجدوں کو زندہ رکھا ہے. ان علماء نے دین کو زندہ رکھا ہے. اور یاد رکھو, یہ علماء جس دن ختم ہو جائیں گے, اللہ کی قسم اسی دن قیامت قائم ہو جائے گی. یہ دیکھیے ہمارے کوئی بھائی تقریر سنتے سنتے ماشاءاللہ ایمان جاگا, یہ 700 روپیہ انہوں نے دیا ہے. لیجئے ہمارے طلحہ صاحب, اب بتائیے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کی جائز خواہشات کو اللہ پوری کرے. میرے پیارے ساتھیوں, تصور کرو, آج ہم اتنے زیادہ فری ہیں, جلسوں میں اس کو چھیڑا, اس کو چھیڑا, اس کو پکڑا, اس کو دھکا دیا, ہاں اس کی بہن کو چھیڑا, اس کی بیٹی کو چھیڑا. میرے بھائیوں بتاؤ, مسلمانوں کا اخلاق اتنا زیادہ بگڑ سکتا ہے؟ جلسوں کے اندر یہ معاملہ ہو رہے ہیں, بازاروں کے اندر یہ معاملہ ہو رہے ہیں. یہاں تو اپنا جلسہ ہے. اگر مسلمان کمانے کے لیے دلی, بمبئی, کلکتہ جاتا ہے اور سمجھتا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, وہاں پہ جا کر کے طوائف کے اڈوں میں جا کر کے اپنی سیکس پورا کرتا ہے, اور جا کر کے وہ سارا کام کرتا ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اب تصور کرو اخلاق ہمارا کتنا بگڑ چکا ہے, کتنا گر چکا ہے, کتنا خراب ہو چکا ہے. اخلاقی اعتبار سے ہم کمزور. محمد رسول اللہ کی زندگی کو دیکھو تو اللہ کے نبی کا اخلاق پوچھا گیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں, نبی کا اخلاق کیا پوچھتے ہو, قرآن پڑھتے چلے جاؤ اور نبی کا اخلاق سمجھتے چلے جاؤ. قرآن ہی بتا رہا ہے نبی کا اخلاق. من سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین۔ قابل احترام اسٹیج پر تشریف فرما محترم علماء کرام، خصوصاً ناظم جلسہ میرے محترم کلاس فرینڈ شیخ ابو طلحہ سلفی حفظہ اللہ و تولا، اس جلسے کے روح رواں شیخ جمال الدین صاحب حفظہ اللہ و تولا، اور اس جلسے کے کارکنان حضرات، ممبران حضرات، اور اس مدرسے سے جڑے ہوئے تمام حضرات، آس پاس سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آپ کا یہ پروگرام جناب منیر الدین صاحب کے ذریعے سے میں نے دیا تھا، اور یہ کہہ کر کے میں نے دیا تھا کہ میرا پروگرام جلدی کر دیجئے گا، میں نکل جاؤں گا کیونکہ گورنمنٹ جاب ہے اور نکلنا بھی جلدی پڑتا ہے، لیکن اصرار یہ تھا کہ آپ کو آخری میں بولنا ہوگا۔ اب یہ ہے کہ ہم اگر آخری میں بولے تو دوسرا دن ہمارا چلا جاتا ہے، اس کے دن ہم ڈیوٹی نہیں کر سکتے ہیں، اور پہلا دن کا مسئلہ یہ ہے کہ 400 کلومیٹر بائی کار آنا، راستے میں کار کا پنچر ہو جانا، پھر میپ کے ذریعے سے طواف کا چکر کاٹنا۔ ہم کو یہاں 11 بجے پہنچنا تھا، پہنچے ہم 12:15 بجے، اور بھوکے پیاسے اتنی کٹھنائیوں اور اتنی پریشانیوں کے بعد جلسوں میں پہنچ کر کے دین کی باتیں بتانا پڑتا ہے، اور اس کے باوجود کہیں کہیں مسئلہ ایسا بھی آتا ہے کہ پروگرام کبھی کہتے ہیں کہ پہلے دیجئے، لیکن بولتے ہیں کہ نہیں مولانا آخر میں آپ کو دیں گے، نہیں تو پورا پروگرام جلسہ خراب ہو جائے گا۔ اب اگر لاسٹ میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کہیں کہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں مولانا آپ کو پہلے کرنا تھا۔ سوال یہ ہے کہ ہر آدمی کا وقت بہت ہی قیمتی ہوتا ہے، ہر آدمی کا وقت ایک ایک منٹ بہت قیمتی ہے۔ ہم لگ بھگ 10 گھنٹے کا سفر کر کے آپ کے بیچ میں پہنچے ہیں، اور میں نے کھانا تک بھی نہیں کھایا، کیونکہ ہماری ذمہ داری تھی کہ پہلے پہنچ کر کے کچھ بیانات کر دوں، اس کے بعد پھر جو ہوگا اس کو کھایا جائے گا۔ چائے ہم نے پی ہے، جمال بھائی نے ہم کو چائے پلائی ہے، جزاک اللہ۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میپ کے ذریعے سے ہم یہاں تک پہنچے، وہ بھی کئی پریشانیوں کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس پروگرام کو کامیاب کرے، اور جن مقررین نے مجھ سے پہلے خطاب کیا اور جن خطبہ کو آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والے کو، سب کو عمل کرنے ٹھیلا بھی بند کیجئے۔ آپ لوگ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کام کیجئے۔ جلسوں کے اندر جتنے میلے ٹھیلے ہیں ان کا بائیکاٹ کیجئے، بائیکاٹ کیجئے اس کا، اور جلسے کے اندر دین کی باتیں سننے آتے ہیں تو سنیے، جلسہ میں چندہ دینے کے لیے آتے ہیں تو اللہ کے لیے چندہ دیجئے، خلوص طور پر۔ آپ کا اجر جو آپ دے رہے ہیں انشاءاللہ مرنے کے بعد آپ کو ضرور اس کا ملے گا۔ میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے وہ آیت کا ٹکڑا یا وہ ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اسی آیت کی مناسبت سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے مجھے رکھنی ہے۔ ابھی حالات دیکھیے آپ، مسلمانوں کے اندر جو بگاڑ ہے اور مسلمانوں کے اندر جو بے شمار برائیاں ہیں، اور ہر اعتبار سے آپ کو برائی نظر آئے گی، اخلاقی برائی آپ کو نظر آئے گی، معاملات کے اندر گڑبڑی نظر آئے گی، تعلقات کے اندر گڑبڑیاں نظر آئیں گی، عبادات کے اندر گڑبڑیاں نظر آئیں گی، ہر چیز میں آپ کو مسلمانوں کے اندر بہت ہی زیادہ گڑبڑیاں دکھیں گی، اور ہر طریقے سے مسلمان جگہ جگہ پہ پریشان ہیں۔
اخلاق اتنا گر گیا کہ آج مسلمان جلسوں کے اندر بھی غلط کام کرنے سے کتراتا نہیں ہے. اخلاق کتنا گرا ہوا. آپ سوچئے اسلام کہتا ہے کہ تم جب راستوں کے اندر جاؤ تو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نگاہوں کو نیچے کر کے چلو. یہی اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی یہی خطاب کیا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. تو جب تم زمین کے اندر چلو، جب تم راستے میں چلا کرو تو اپنی نظریں نیچی کر کے چلا کرو. جلسوں میں دیکھیے ایک لڑکی گزر رہی ہے، آپ کی اس کٹیہار کے اندر کئی جگہوں سے مجھے گزرنا ہوتا ہے اور کئی جلسوں میں جانا ہوتا ہے، اور ان بھیڑ بھاڑ علاقوں میں سے جب گزرنا ہو تو لڑکے پیچھے والی لڑکیوں کو چھیڑتے ہوئے گزرا کرتے ہیں. وہ دیکھو کتنی اچھی جا رہی ہے. ایک ایک لڑکی کے پیچھے کئی کئی لڑکے لگا کرتے ہیں. اب بتاؤ جلسوں کے اندر یہ معاملہ ہو رہے میرے بھائیو، یہ اخلاق کی کتنی بڑی گڑبڑی ہے. جلسوں کے اندر قرآن و حدیث سننے والا کیا اخلاق کا اتنا زیادہ اپنے آپ کو گرا سکتا ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ دیکھیں گے تو محمد رسول اللہ کسی عورت کو ٹچ کرنے کی دور کی بات ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ جو عورتیں مجھ سے بیعت کرنے کے لیے آ رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی ہم سے بھی ہاتھ آپ ملا لیجئے، میں بھی بیعت کرنا چاہتی ہوں اور میں یہ اعلان کر رہی ہوں کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گی. اللہ کے نبی میں توبہ کرتی ہوں، میں کسی کے ساتھ شریک نہیں کروں گی. اے اللہ کے نبی میں زنا نہیں کروں گی، میں چوری نہیں کروں گی، میں قتل نہیں کروں گی. اللہ کے نبی مجھ سے بھی بیعت کر لیجئے. اللہ کے نبی کہتے ہیں بس تم نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، بیعت ہم نے کر لی، لیکن آئے عائشہ ان لڑکیوں سے عورتوں سے کہہ دو کہ محمد رسول اللہ عورتوں کا ہاتھ ملانا دور کی بات ہے، عورتوں کے ناخن کو چھونا بھی گوارا نہیں کر سکتا. یہ محمد رسول اللہ کا اخلاق ہے میرے بھائیو. ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں، ہم اسی رسول اور اسی پیغمبر کے ماننے والے ہیں، اسی نبی کے کلمہ کا اقرار کرنے والے ہیں اور اپنی زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار بھی کرتے ہیں، اب محمد رسول اللہ کو رسول بھی مانتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں نبی کو مانتے ہیں لیکن نبی کی نہیں مان رہے ہیں. اخلاقی گڑبڑی دیکھو اپنے یہاں، ہمارے یہاں اخلاقی گڑبڑی. زبانی طور پر بڑا چھوٹے کو گالی دیتا ہے، چھوٹا بڑے کو گالی دیتا ہے. عجیب معاملہ میرے بھائیوں، ہمارے سماج کے اندر اخلاقی گڑبڑی اتنی زیادہ ہے. ایک جگہ نماز ہو رہی تھی، امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، اللہ اکبر. نماز پڑھاتے پڑھاتے کسی کا موبائل بجنے لگا. نماز پڑھنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب کہتے ہیں کس کا موبائل بجا؟ اب عام لڑکا تھا، اس نے کہا سر میرا موبائل بجا. اس کو کیا معلوم تھا یہ جملہ اس کے لیے بہت ہی سردرد بن جائے گا. مولوی پیچھے پلٹا اور لوگوں کے بیچ میں خطاب کرنا شروع کر دیا اور اس لڑکے کو اتنا ڈانٹا، اتنا برا بھلا کہا. وہ نیا نیا نمازی بنا تھا، مسجد میں آنا چالو کیا تھا، کسی مولوی کی تقریر سن کر کے ابھی وہ ایمان صحیح طور پر لایا تھا، لیکن مولوی نے اتنا ڈانٹا، اتنا پھٹکارا، اتنا برا بھلا بولا کہ وہاں سے اٹھا، موبائل لیا اور جا کر کے شراب کی دکان میں بیٹھ گیا اور شراب پینے لگا. اتنا ٹینشن ہو گیا، لاؤ شراب. شراب پیتا چلا گیا اور شراب پیتے پیتے اس کے ہاتھ سے گلاس گر گیا اور گلاس زمین کے اوپر گرتے ہی گلاس ٹوٹ گیا. اس دکان کا جو مالک تھا دوڑتے ہوئے آیا اور کہا کہ بھائی آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟
ویٹر سے کہا جاؤ دوسرا گلاس لا کر کے دو اور اس صاحب کو گلاس میں پھر سے شراب انڈیل کر کے اس کو پلاؤ، اور جو گلاس گر چکا ہے اس گلاس کو یہاں سے نکال دو، خراب ہو چکا ہے کہیں اس کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ شراب پلانے والا اتنے اچھے سے برتاؤ کیا اور اتنا اچھا سلوک کیا، اخلاق کو دیکھ لینے کے بعد وہ آدمی چیخ کر کے اپنے من میں یہی کہتا، اللہ یہ شراب بیچنے والا زیادہ اچھا ہے کہ نماز پڑھانے والا مولوی زیادہ اچھا ہے۔ اخلاق اتنا گرا ہوا میرے بھائیو، آج ہم کہاں کیا بولے، کس وقت کیا بولے، آج کوئی زبان پہ پابند نہیں، جو چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے جیسا چاہتا بول دیتا ہے۔ ابھی آپ ہی کا معاملہ ابھی بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے۔ اب ایک مقرر شیخ عبد الغفار نے جاگا، یہ 700 روپیہ انہوں نے دیا ہے، لیجئے ہمارے طلحہ صاحب۔ اب بتائیے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ان کی جائز خواہشات کو اللہ پوری کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں تصور کرو، آج ہم اتنے زیادہ فری ہیں، جلسوں میں اس کو چھیڑا اس کو پکڑا، اس کو دھکا دیا، ہاں اس کی بہن کو چھیڑا، اس کی بیٹی کو چھیڑا۔ میرے بھائیوں بتاؤ مسلمانوں کا اخلاق اتنا زیادہ بگڑ سکتا ہے؟ جلسوں کے اندر یہ معاملہ ہو رہے ہیں، بازاروں کے اندر یہ معاملہ ہو رہے ہیں، یہاں تو اپنا جلسہ ہے۔ اگر مسلمان کمانے کے لیے دلی بمبئی کلکتہ جاتا ہے اور سمجھتا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہاں پہ جا کر کے طوائف کے اڈوں میں جا کر کے اپنی سیکس پورا کرتا ہے اور جا کر کے وہ سارا کام کرتا ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں اب تصور کرو اخلاق ہمارا کتنا بگڑ چکا ہے، کتنا گر چکا ہے، کتنا خراب ہو چکا ہے۔ اخلاقی اعتبار سے ہم کمزور۔ محمد رسول اللہ کی زندگی کو دیکھو تو اللہ کے نبی کا اخلاق پوچھا گیا، حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی کا اخلاق کیا پوچھتے ہو، قرآن پڑھتے چلے جاؤ اور نبی کا اخلاق سمجھتے چلے جاؤ۔ قرآن ہی بتا رہا ہے نبی کا اخلاق قرآن ہے، قرآن ہی جیسا جیسا بولتا ہے نبی کا اخلاق ہی ویسا ہے۔ آج قرآن کے اعتبار سے ہمارا اخلاق ہے، نہ چلنے میں، نہ کھانے میں، نہ اٹھنے میں، نہ بیٹھنے میں، ہر معاملے میں گڑبڑ ہے مراد۔ اخلاقی اعتبار سے ہم بہت ہی زیادہ گرے ہوئے۔ اب یہیں جلسے میں بیٹھے بیٹھے بہت سے لوگ کھینے بھی کھاتا، بتائیے تقریر بھی سن رہا ہے، قرآن کی آیتیں سن رہا ہے، جہنم کے واقعات بھی سن رہا ہے، اور اس کے باوجود یہ کھینی بھی کھا رہا ہے۔ بتائیے اس سے بڑھ کر کے اخلاق کسی کا گر سکتا ہے؟ سوچو میرے بھائیوں یہ کون سے مسلمانوں، اللہ کی قسم اللہ کا ذرہ برابر ڈر نہیں ہے، ایمان کا لگتا ہے ایمان کا کوئی تصور نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھو، اللہ کے نبی کے پاس کہتے ہیں اللہ کے نبی جب ہم آپ کے پاس رہتے ہیں تو ساری دنیا کو بھول جایا کرتے ہیں، نہ ہماری بیوی یاد آتی ہے، نہ ہمارا گھر یاد آتا ہے، نہ ہمارا کاروبار یاد آتا ہے۔ اللہ کے نبی جب ہم آپ کی تقریر سنا کرتے ہیں، آپ کا خطبہ سنا کرتے ہیں تو ہم اس دنیا کو بھول جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے ہم دین کے لیے بس قربانی دے دیں ساری چیزوں کی۔ اتنا زیادہ وہ دماغ لگا کر کے اور اتنا یکجو ہو کر کے اللہ کے نبی کا خطبہ سنا کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں خطبے ہوا کرتے ہیں اور جلسوں میں ادھر ادھر گھومنے والے۔ اب بتائیے 1-1 بجے 2-2 بجے اور 1:30 بجے رات کو ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کیا خریدتے ہیں بھائی؟ کیا بازار کے لیے اور بھی دن نہیں ہے؟ اگر خریدنا ہے تو صبح میں بھی بازار لگا رہے گا، صبح میں آپ خرید لیجیے۔ جب تقریریں چالو ہو جائے اس کے بعد بازار جانا کہاں سے مناسب ہے؟ بتائیے آپ سوچ سکتے ہیں آپ اخلاق کتنا زیادہ ہمارا گر گیا ہے۔ اب تصور کیجئے اخلاقی اعتبار سے ہم بہت ہی زیادہ کمزور اور بہت ہی زیادہ نیچے طبقے کو پہنچ چکے۔ معاملات میں معاملات لین دین دیکھیے، اگر کسی مسلمان کو 10,000 روپیہ آپ دے دیجئے، دینے کے وقت تو آپ کی بہت زیادہ تعریف کرے گا، بہت اچھے آپ ہیں، ضرورت ہے دے دیجئے بھائی، ہم 2 دن میں 5 دن میں 10 دن میں آپ کو لوٹا دیں گے۔ اور جہاں آپ نے پیسہ دے دیا 10 دن 10 مہینے گزر جائے گا، اس کے بعد اگر تقاضا اور لینا چالو کر دیا، مانگنا شروع کر دیا تو دشمنی میں وہ آ جائے گا، پیسہ نہیں دے گا دشمنی میں آ جائے گا۔ میرے بھائیو یہ حال ہے مسلمانوں کا لین دین میں، معاملات میں۔ اگر آپ نے کسی کو پیسہ دے دیا مجبوری میں
تو وہ پیسہ آپ کو بڑی مشکل سے ملنے والا ہے. 100 میں 90% مسلمان ایسے ہیں جو اپنی زبان کے پکے نہیں ہیں. پیسہ لینے کے بعد نہیں دے گا. اب بتائیے آج کل پھر مسلمان کو کیوں قرضہ نہیں دے رہا؟ کوئی آدمی کہتا ہے مولوی صاحب ایک جگہ ہم جلسہ میں کرنے گئے، سوال آیا مولوی صاحب قرضہ مانگتے قرضہ نہیں دیتا ہے، اب ہم کیا سود میں پیسہ اٹھا سکتے ہیں؟ بیٹی کی شادی ہے. سوال کیا کہ ہم پیسہ، غریب آدمی ہیں، ہماری 3 بیٹیاں ہیں اور ہم پیسہ لوگوں سے مانگ رہے ہیں لیکن لوگ قرضہ نہیں دے رہے ہیں. ہاں اب ہم کو شادی کرنی ہے، جہیز